مسلم کو، جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے، یا رب یا دل مسلم کو، یا رب یا دل مسلم کو، وہ زندہ تمنا دے، یا رب یا دل مسلم کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین رحمۃ للعالمین واہل بیتہ طیبین الطاہرین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تعمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ آج کا جو اجتماع علماء کرام اور معزز سامعین، چند معروضات اس آیت کے ذیل میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ برائی مٹاؤ مہم جو یہ چلائی جا رہی ہے، واقعاً آج کے دور میں ضرورت ہے اس برائی کو ہٹانے کی۔ اور یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت فرمائی کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تعمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو۔ اور اللہ تعالیٰ اس آیت میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی اسلام کی بہترین صفت بتا رہا ہے۔ امت کی بہترین صفت یہ کہ یہ لوگ مسلمان امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرتے ہیں، بلکہ بعض جگہ پر مومنین کی صفات میں سے ہے کہ جو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرتے ہیں۔ المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، بلکہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو واجب قرار دیا گیا ہے، جیسے کہ قرآن کی آیت ہے وَلِتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات میں سے بھی امر بالمعروف، الذین یتبعون الرسول النبی الأمی یجدونہ مکتوبا عندهم فی التوراۃ والانجیل یأمرهم بالمعروف وینہون عن المنکر۔ صفات پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ہے کہ وہ لوگوں کو نیکی کی ہدایت دیا کرتے تھے اور برائیوں سے روکتے تھے۔ بلکہ عزیزو، امام حسین علیہ السلام نے اپنے قیام کا مقصد بھی یہی بتایا ہے، انی خرجت لاصلاح جدی آمر بالمعروف و نہی عن المنکر، میں اپنے جد کے اصلاح کے لیے نکلا ہوں، آمر بالمعروف و نہی عن المنکر کے لیے نکلا ہوں، نیکیوں کی ہدایت دو اور برائیوں سے لوگوں کو روکو۔ علماء فرماتے ہیں کہ انسان کی موت 3 طریقے سے ہوتی ہے۔ ایک موت بدن کی موت ہے، ایک موت روح کی موت ہے، اور ایک موت معاشرے کی موت ہوتی ہے۔ جسم کی موت یہ ہے، بدن کی موت یہ ہے کہ اس سے روح نکال لی جائے، اور روح کی موت یہ ہے کہ روح بد اخلاقیوں کے ذریعے سے مجرور ہو جاتی ہے اور مر جاتی ہے۔ لیکن معاشرے کی موت برائیوں سے ہوتی ہے، جہاں پر برائی پھیل جائے اور کوئی اسے روکے نہ، یہ معاشرے کی موت ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی، اے شعیب تمہاری امت کے 1,00,000 لوگ ہیں، جس میں سے 40,000 گناہ گار ہے اور 60,000 نیکوکار ہے، لیکن جب میں عذاب نازل کروں گا تو یہ 1,00,000 کے اوپر عذاب آئے گا۔ حضرت شعیب نے کہا پروردگار اگر 60,000 تو اس میں سے نیکوکار ہیں، نیکی کرتے ہیں، 40,000 ہے جو بدی کرتے ہیں، تو اللہ نے وہی نازل کی، کہا کہ اے شعیب یہ جو 60,000 جو نیک لوگ ہیں یہ کبھی اپنے ان بھائیوں کو جو برائی کر رہے ہیں انہیں تنبیہ نہیں کر رہے ہیں، انہیں روک نہیں رہے ہیں گناہوں سے۔ جو لوگ برائی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور نیک لوگ اگر انہیں دیکھ کے نہ روکے تو یہ عذاب الہی کے ضد میں آ جائیں گے۔ عزیزان، آج سودی، شراب، یہ جو تو برائیاں تو عام ہو چکی، اس سے زیادہ جو چیز برائی عام ہو رہی ہے، جو پھیل رہی ہے، چین کی آبادی سے زیادہ پھیل رہی ہے، ہندوستان کی آبادی سے جو زیادہ پھیل رہی وہ ہے سوشل میڈیا، جو اخلاقی پستی کی طرف لے کر آ رہا ہے ہمارے نوجوانوں کو۔ سوشل میڈیا
یعنی یہ سوشل میڈیا ہماری خدمت کے لیے بنایا گیا ہے، لیکن ہم اس کی خدمت کر رہے ہیں. ہمیں اس کی خدمت لینی ہے، نہ کہ ہم اس کی خدمت میں لگ جانا ہے. آج نوجوان 24 گھنٹے فیس بک، واٹس ایپ، ان چیزوں میں نماز کا وقت ہو جاتا ہے لیکن توجہ نہیں ہوتی ہے نماز کی طرف. اول فضیلت کا وقت نکل جاتا ہے لیکن اس میں گم ہو جاتے ہیں لوگ. برطانیہ میں ایک مجلے میں 2 تصویریں ڈالی گئی تھی، ایک 20ویں صدی کی اور 21ویں صدی کی 2 تصویریں انہوں نے چھاپی. بہت بڑا مشہور مجلہ، ابھی ذہن میں نام نہیں. ایک تصویر میں یہ ڈالا گیا تھا کہ برطانوی جو فیملی ہے وہ ٹیبل پر بیٹھ کر کھانا کھا رہی ہے اور ایک دوسرے سے گفتگو بھی کر رہی ہے، احوال پرسی بھی کر رہی ہے، جو 20ویں صدی کے لوگ تھے. 21ویں صدی کی ایک تصویر ڈالی گئی جس میں بیٹا اپنے ماں سے پوچھ رہا ہے کہ میں پاس ہو چکا ہوں، انٹر پاس ہو چکا ہوں، لیکن ماں ہے کہ واٹس ایپ پہ اور وہ ٹائپ پہ لگی ہوئی ہے اور مشغول ہے، اپنے بیٹے کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے. آج ہمارا معاشرہ وہی ہوتے چلا جا رہا ہے. ایک طرف سود اور شراب کی زیادتی، دوسری طرف یہ اخلاقی پستیوں کا شکار ہوتے چلا جا رہا ہے. آج اس اتحاد کی اور اس برائی مٹاؤ مہم کی ضرورت ہے عزیزان، چونکہ یہ حربے جو امریکہ کی طرف سے ہم پہ آ رہے ہیں اخلاقی پستیوں کے، اسے روک اور تھام کی ضرورت ہے. میں 17 سال ایران میں رہا، وہاں پر جامعۃ المصطفیٰ العالمیہ میں نے دیکھا کہ وہاں پر جو سیٹلائٹ ہے جس کے اوپر انہوں نے کنٹرول کیا ہوا ہے، آج اگر وہی ہمارے حیدرآباد میں بھی ایسے کچھ کنٹرول والی سائٹ اگر آ جائیں تو ہمارے نوجوان اس سے بچ سکتے ہیں، ان برائیوں سے بچ سکتے ہیں. میں نے پہلے کہا کہ یہ سوشل میڈیا ہماری خدمت کے لیے بنا ہے، ہم اس کی خدمت نہ کریں. اور عزیزو، ہمارے نوجوانوں کے لیے چاہیے کہ سیرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ائمہ اہل بیت علیہ السلام پر، ان کی سیرت پر عمل کریں. امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام مالک اشتر کو ایک نامہ لکھتے ہیں. مالک اشتر جب مصر کے لیے وہاں کے حاکم مقرر کیے گئے تو مولا کائنات نے ایک نامہ لکھا تھا. اس میں سے آپ نے چند وصیتیں کی تھی مولا کائنات نے اپنے نوجوانوں کے لیے کہ نوجوانوں سے کہو کہ وہ علماؤں کے نشست اختیار کریں. اگر ہمارا نوجوان نماز کے لیے آئیں اور علماؤں سے گفتگو کریں اور ان کے ساتھ اٹھے بیٹھیں تو شاید برائی کم ہو سکتی ہے. امام نے کہا کہ علماؤں کی نشست اختیار کرو، عقل مندوں سے مشورہ لو اور واجبات کی پابندی کرو اور غریبوں کے ساتھ بیٹھو. یہ امام کی وصیت ہے. عزیزو، آج جو امر بالمعروف کا اثر نہیں ہو رہا ہے اس کی چند علتیں ہیں. بس یہ 2-3 جملے آپ کے سامنے. کیوں ہم اگر کسی کو نیکی کی ہدایت دے رہے ہیں لیکن اس کے سامنے والے کے اوپر اثر نہیں ہوتا؟ خود قرآن میں بتایا گیا ہے کہ اس شخص کو لاؤ کہ جس کے بیان میں تاثیر ہو. وہ اگر آئے اور آ کر امر بالمعروف کرے تو یقیناً اس کا اثر ہوگا. جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے کہا تھا کہ موسیٰ فرعون کی طرف جاؤ. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ پروردگار وہ اخی ہارون ہوا افصح منی لسانا فارسلہ معی، اے میرے مالک میرے بھائی ہارون کو میرے ساتھ کر دے، اس لیے کہ وہ افصاح ہے، وہ فصیح تر ہے ان کی زبان، وہ میرے ساتھ آئے. تو اگر ہم معاشرے کی برائی کو مٹانا چاہتے ہیں تو وہ لوگ سامنے آئیں، چاہے علماء ہوں چاہے آپ عام انسانوں میں، وہ لوگ سامنے آئیں کہ جو صلاحیت رکھتے ہوں، جو بیان رکھتے ہوں، جو تاثیر رکھتے ہوں اس معاشرے کو برائی مٹانے کے لیے. دوسری چیز، بار بار ان نیکیوں کی ہدایت کرتے رہیں، تلقین کرتے رہیں، برائیوں کی روکنے کے لیے نیکی کی ہدایت کرتے رہیں. تکرار ضروری ہے. قرآن نے بار بار قرآن میں جو تکرار آئی ہے، قرآن میں آیا ہے کہ لَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ، ہم نے کئی جگہ پر نصیحتیں جو ہے نا قرآن میں دی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ لوگوں کو فساد سے دور رکھنے کے لیے ان کو حلال کی راہ دکھا دی جائے. جب نوجوانوں کو حلال کی راہ اگر دکھا دی جائے تو فساد خود بخود دور ہو جائے گا. اس کے لیے بھی قرآن کی آیت ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کے بارے میں کہ جہاں پر جب مہمان آئے تھے حضرت لوط کے پاس، ان کی قوم ان کے مہمانوں
ان کو لینا چاہتی تھی تو حضرت لوط نے یہ فقرہ کہا تھا ہاؤلائی بناتہن اطہرکم فاتقوا اللہ، تم جائز طریقے سے ان میری بیٹیوں سے ازدواج کر لو لیکن ان مہمانوں کو چھوڑ دو، یعنی ان کو ایک حلال کی راہ دکھائی تھی۔ اگر ہم اپنے نوجوانوں کو حلال کی راہ، حلال کا راستہ اگر بتا دیں تو یہ سود اور یہ شراب اور یہ جتنی بھی برائیاں ہیں یہ معاشرے سے ختم ہو جائے گی۔ میں خداوند عالم سے دعا کرتا ہوں کہ پروردگار یہ جو اتحاد ہمارے درمیان میں ہے اور یہ مہم جو چلائی گئی ہے پروردگارہ، جو اس کے ذمے لیے ہوئے خدایا ان کی توفیقات میں اضافہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔